سوال یہ پیدا ہوتا ہے سم تھنگ ویری سملر کہ چلیں یہ اگر ایک بات ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مذہب جب سے اس کا آغاز ہوا ایور سنس دی انسیپشن آف ہیومینٹی لگتا ہے کہ جیسے مذہب ہیز بیکم اے سورس آف ٹیررزم، مذہب ہیز بیکم اے سورس آف ہیٹ. آپ کو شاید پتا ہوگا کرسٹوفر ہچنز ابھی یہاں ہیوسٹن میں ان کا 3 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے کتاب لکھا گاڈ از ناٹ گریٹ، اور اس کی انہوں نے وجہ یہ لکھی کہ یہ جتنا بھی ہیٹ ہے، جتنا بھی مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ مذہب کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. تو ابراہیمک ریلیجنز ہوں یا بدھزم ہو، یہ دے شوڈ، یعنی آپ اگر ہسٹری کو شروع سے دیکھ لیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ جو ہیں ان کے خلاف لڑتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد کرسچنڈم اور مسلمڈم جو ہیں کروسیڈز ان کی ہو رہی ہیں، اور ہم ماشاءاللہ مسلمان تو بہت چیتے ہیں اس معاملے میں، آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال سے اور خاص 50 یا 40 ایئرز سے ہم لڑ رہے ہیں، اور آل ان دا نیم آف اسلام، آل ان دا نیم آف ریلیجن. تو یہ کیا بات ہے کہ جہاں مذہب آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ دنگا فساد، قتل و غارت کی شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے اس دنیا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ انسانی نفسیات کے اندر اتری ہوئی ہوگی، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہوگی، سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر موٹیویٹ کر سکتی ہوگی، اسی کو لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا کہ ماں کتنی مقدس ہستی ہے، ماں کی ممتا کا جذبہ کتنا غیر معمولی ہے، لیکن اگر کسی بیٹے کا استحصال کرنا ہو تو اسی کو استعمال کرنا پڑتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو محبت، عقیدت، یہ بڑے پاکیزہ جذبات ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں بڑی رونق ہے، اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں، لیکن انہی کو انسان استعمال کرتا ہے دوسروں کا استحصال کرنے کے لیے. تو مذہب بھی انہی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، اس لیے کہ وہ انسانی نفسیات کے اندر اترا ہوا ہے. اس کے ساتھ انسان کی وابستگی صرف علمی، فکری اور عقلی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جذباتی بھی ہو جاتی ہے. مذہبی شخصیات کے ساتھ بھی انسان کے تعلق کی نوعیت یہی بن جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر جہالت جب چاہتی ہے اس کو استعمال کر لیتی ہے. یعنی ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہے، لیکن چونکہ دنیا میں جہالت موجود ہے تو جہالت ہمیشہ یہ تلاش کرتی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں کے لیے بہت محبوب ہوگی کہ اسے استعمال کیا جا سکے. ماں کی ممتا کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وطن کی محبت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، انسان کے اندر جو اقتدار کی خواہش ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، انسان مفاد کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، انسان کے اندر کی بے لگام خواہشوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ دیکھیے یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں سب انسان کو بڑی محبوب ہے. ان ساری محبوب چیزوں کو عام طور پر جہالت استعمال کرتی ہے، تو مذہب کو بھی استعمال کرتی ہے. لیکن یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ تو تاریخی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ بالکل توازن کے ساتھ جائزہ لیں تو دنیا میں جو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور جن میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، وہ تو سیاسی اقتدار کے لیے ہوئی. یہ ابھی حال میں دنیا نے جن 2 جنگوں کا نظارہ کیا ہے، جنگ عظیم پہلی اور دوسری، اس میں تو کہیں مذہب دور دور موجود نہیں. یعنی ایک شخص کے اوپر نسل پرستی کا جنون سوار ہو گیا. اب دیکھیے نا، نسل بھی انسان کی محبت کا ایک برجہ ہے، اس نے اس کو استعمال کر کے پوری دنیا کے لیے مصیبت پیدا کر دی. اس سے پہلی جنگ عظیم کو دیکھ لیجئے، اور دنیا کی تاریخ میں بھی آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ایسی جنگیں ملیں گی جن کے پیچھے کوئی مذہب کا محرک نہیں ہے، بلکہ اقتدار، ہوس اقتدار، تسخیر کا جذبہ، دوسروں پر غلبہ پانے کی ہوس، یہ چیز اس کا باعث بن جاتی ہے. قدیم تاریخ میں یعنی منظم مذہب کی ابتدا تو بنی اسرائیل سے ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مذہب بھی جنگ کا محرک بن رہا ہے. ورنہ اس سے پہلے اور اس کے پیرلل ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل تو ایک چھوٹی سی قوم تھی جو فلسطین میں آباد تھی. باقی دنیا میں جو جنگ و جدال کی تاریخ ہے وہ آپ ٹائن بی کے ہاں اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے، آپ ولڈیورا کے ہاں اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے. سٹوری آف سویلائزیشن کے صفحات بھرے پڑے ہیں کہ ہوس اقتدار نے، مفادات نے کتنی جنگوں کا سامان پیدا کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھ لیں تو آپ انگلی رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ صرف 3 موقع ہیں 14 صدیوں کی تاریخ آپ کی محمد الرسول اللہ کے بعد جس میں مذہب فساد کا محرک بنا ہے. ورنہ زیادہ تر آپ دیکھیے کہ سلطان ہیں، اقتدار کی خواہش ہے،
اپنا غلبہ قائم کرنے کی خواہش ہے، دوسری قوموں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنے کی خواہش ہے، یہی چیز ہے جو بے لگام ہوتی ہے اور دنیا میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس میں شک نہیں کہ مذہب بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سب سے زیادہ وہی استعمال ہوا۔ لیکن یہ محسوس ہوتا ہے جی کہ جیسے آپ نے کہا مذہب کو مس یوز کیا گیا ہے، سو وائی از اٹ دا فیکٹ کہ مذہب ایک اتنی اٹریکٹیو چیز ہے، ہماری فطرت کی آواز ہے، اس کو مس یوز کرنے والے بہت پیدا ہوئے ہیں، پازیٹیو یوز کرنے والے کم نظر آتے ہیں جی؟ یہ چیز بھی اگر آپ انسانی فطرت کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچھائی، نیکی، خیر، سچائی، دیانت، امانت، یہ اگرچہ بڑی محبوب چیزیں ہیں لیکن انسان آسانی سے ان کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، جبکہ برائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بڑی کشش ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے انجیل میں بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ نیکی کی راہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور برائی کی راہ بڑی کشادہ ہے اور اس پر جب چاہیں آپ ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان جب اس طرح کے معاملات میں لوگوں کے جذبات کا استحصال کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے وہ اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ جذبات کو برانگیختہ نہیں کرتے، آپ لوگوں کی نفسیات کا استحصال نہیں کرتے، آپ علم اور عقل کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے پوری انسانی تاریخ میں بہت کم لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک پاکستان میں تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ علم عقل کی بات کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کھڑے بھی رہ سکیں، اور جو لوگ جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں اور جہالت پر مبنی جو چیز بات دل میں آتی ہے کہتے چلے جاتے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے ہیں، پوری کی پوری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے انسان کے ساتھ معاملہ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر انسان کا امتحان کیا تھا؟ یہی امتحان ہے۔ اصل میں بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ امتحان صرف عمل کا نہیں ہو رہا، وہ علم کا بھی ہو رہا ہے۔ یعنی ہم سچائی کو کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا سچائی کو جاننے کی ہمارے اندر سچی طلب ہے؟ کیا سچائی کو ہم جذبات سے الگ ہو کے بھی سن سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے طالب علموں کو بھی کہ آپ علم کی بارگاہ میں داخل ہوں تو جذبات دروازے پر رکھ آئیے، اس لیے کہ علم کی بارگاہ میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑا بے رحمانہ پوسٹ مارٹم ہوگا۔ تحقیق کی دنیا آپ کے جذبات کو نہیں دیکھتی، وہ تو ہاتھ میں نشتر پکڑے گی اور ہر چیز کو ادھیڑ کے رکھ دے گی اور یہ بتائے گی کہ اصل حقیقت یہ ہے۔ تو اصل حقیقت کو تو لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے دین پر ابتدا میں تحقیق کا کام شروع کیا تو میری ایک چھوٹی بہن تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، تو ایک دن انہوں نے بہت ہی آزردہ ہو کر مجھ سے کہا کہ تمہاری باتیں تو بہت معقول لگتی ہیں لیکن ساری مذہب کی رنگینی ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انسان کو رنگینی کی بڑی تلاش ہے، اور وہ یا برائی میں ملتی ہے یا جہالت میں ملتی ہے یا جذبات کو برانگیختہ کر کے ملتی ہے۔